بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت دن و رات نماز ادا کرے، روزے رکھے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح میں اپنے وقت کو گزارے، لیکن اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ اس کے ذکر و اذکار، اس کا کوئی عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے۔ بلکہ پہلے شوہر کا مرتبہ ہے کہ ہم جو بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، کہ ان کے لیے خاص کر یہ پیغام ہے، کیونکہ اگر شوہر کا بیوی حق نہیں سمجھتی ہے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے معراج کے سفر میں کچھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی قدر نہیں کی۔ فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں آپ کی امت کی جنہوں نے اپنے شوہر کو کوئی عزت ہی نہیں دی دنیا کے اندر، اپنے شوہر کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے تمام عمل صالح کو رد کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ اگر عورت گناہ گار ہے اور اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو قیامت کے لیے اس کے لیے نجات ہے، اللہ اس کے رسول اس سے راضی ہیں۔ اور پھر آقا کریم نے دیکھا کچھ عورتیں وہ ہیں سے وہ جہنم کے کندے کے اندر لٹکی ہوئی ہیں اور نیچے ان کے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو جبرائیل سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ بھی آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، کبھی چادر کو اپنے سر پہ اوڑھنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے اپنے بالوں کو کھلا رکھا، غیر مرد ان کو دیکھتے رہے، کبھی انہوں نے شرم و حیا نہ کی۔ اللہ نے اس بات کو اتنا ناپسند فرمایا کہ اللہ نے انہیں جہنم میں داخل فرما دیا۔ تو یہ آج ہے دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر جو بدفعلی کا سبب جو ہے یہی ہے، جو زنا کا سبب بن رہا ہے وہ بھی یہی ہے، زیادتی کا سبب بن رہا ہے وہ بھی یہی ہے۔ جس قوم کی عورتیں جو ہیں اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، چادر نہیں رکھتی، تو اس کا سبب یہی نکل کے آتا، پھر اس قوم میں جو ہے زنا عام ہو جاتا ہے۔ جس قوم کی عورتیں باحیا ہوتی ہیں، جس قوم کی عورتیں جو ہیں باحیا اور پردہ دار ہوتی ہیں، فرمایا کہ اس قوم کے اندر کبھی زنا عام نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ساری ہماری کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر بے حیائی عام نہیں ہے، بلکہ آج مسلمانوں کے اندر وہ سارے گناہ ہیں جو پہلی امتوں میں تھے، وہ سارے گناہ ہیں، اور آج جو غیر مسلم کر رہے ہیں مسلمان، اس سے کوئی گناہ چھپا نہیں ہے، سب مسلمان کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی عادت بن چکی ہے کہ وہ اب جو ہے نوجوان زنوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، جوا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، اور مسلمان جو نوجوان ہیں کبھی انہیں روزے سے، نماز سے، زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی، اپنی منچاہی زندگی جی رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہے، والدین کو بھی خبر نہیں ہے کہ ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے، کہاں رات کو جاتی ہے، دن کو کہاں جاتی ہے، اس کا بیٹھنے کا جگہ کہاں ہے، کس کے پاس بیٹھتی ہے، کس کی صحبت اختیار کرتی ہے۔ کبھی ہم تنبیہ و تاکید کے لیے تیار نہیں ہوتے، کبھی ان کو تربیت نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ قوم میں ہم بھی رسوا ہوتے ہیں اور پھر ہماری اولاد بھی رسوا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اولاد کیسے فتنہ ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کو تربیت نہ کرو گے، جب انہیں تربیت نہ کرو گے، انہیں نصیحت نہ کرو گے، گناہوں سے اپنا تعلقات بنائیں گے، اور جب وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے پہلے وہ رسوا ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی رسوا ہوں گے، فرمایا پھر اولاد ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مال کیسے فتنہ ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال ایسے فتنہ ہو جاتا ہے جس مال کو تم کماتے ہو اور کمانے کے بعد اس مال کو اس جگہ پہ خرچ کرتے ہو جہاں سے گناہ ملتے ہیں تمہیں۔ تم اپنے مال کو شراب کے اڈے پہ خرچ کرو تو وہ مال فتنہ بنے گا، تم اپنے مال کو زنا کے اڈوں پہ جو خرچ کرو تو وہ مال فتنہ بنے گا، تم اپنے مال کو جوا کے اڈے پہ خرچ کرو تو وہ فتنہ بنے گا، تم اپنا مال اس جگہ پہ خرچ کرو جہاں سے تمہارے حصے میں گناہ آئے، فرمایا کہ وہ مال بھی تمہارے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد اور ہمارا مال فتنہ اس لیے بن جاتا ہے، اولادوں کو ہم تربیت نہیں کر پاتے، اولادوں کو نصیحت نہیں کر پاتے۔ ہمیں معلوم ہے ہماری بیٹی جوان ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارا بیٹا جوان ہے، ہم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں وہ موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور ہمیں پتہ نہیں ہماری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کس غیر مرد سے ہماری بیٹی کے تعلقات ہیں، اور بعض اوقات کسی کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی تنبیہ تاکید نہیں کرتے، کبھی کچھ نہیں کہتے، آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ پھر قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ بیٹی کسی سے تعلقات غیر ہو جاتے ہیں اور وہ بیٹی لے کے نکل جاتی ہے کسی غیر مرد کو اپنے ساتھ، تو پھر قوم میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے، اور لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی تو بڑی پارسا و نیک و پرہیزگار۔ ایسا نہیں ہے، ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے، اگر باپ کو معلوم نہ ہو تو بیٹی کے احوال ماں کو خوب معلوم ہوتے ہیں۔
اور بیٹے کے احوال باپ خوب جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے دیکھ لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ تاکید نہیں کرتے، تنبیہ نہیں کرتے، کبھی تاکید نہیں کرتے، کبھی نصیحت نہیں کرتے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا کس کے پاس جاتا ہے، کس سے ہمارے بیٹے کا تعلقات ہیں، اور ہم کو خوب دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان کو نصیحت نہیں کرتے، کبھی نہیں روکتے، کبھی ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تمہارے کس سے سمبند ہے، کس سے تمہارے تعلقات ہیں، کیا اگر تمہارے جس سے تعلقات ہیں یہ عوام کو پتہ چلے، قوم میں پتہ چلے، تو پھر قوم کو منہ نہ دکھانے کے نہیں رہیں گے، اور پھر اگر تم سے یہ سرزد کوئی زنا ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ لیکن کچھ ماں باپ کی یہ کمی ہوتی ہے کہ ماں باپ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد پہ اثر پڑتا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں یہ بات، کیونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ بات نہیں ہے، ظاہر ہے، سب کو معلوم ہے کہ قوم کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جب قوم میں زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہا ہے، تو پھر نوجوان مسجدوں کے اندر کیسے آ جائیں گے؟ جب ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، اولاد کیسے نماز پڑھے گی؟ جب ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز کیسے پڑھے گی؟ تو یہی ہماری وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے اولاد کو تربیت نہیں کر پاتے۔